بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج سے ہم اصحاب الفرائض کے احوال کا آغاز کر رہے ہیں۔ ترتیب ہم نے یہ رکھی ہے کہ ہم ہر ایک صاحب فرض کے احوال کو 4 طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1 برسبیل فہم، جس میں اختصار کے ساتھ میں ان کے احوال کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر 2 برسبیل دلائل، اس کے تحت ہر وارث کے احوال کے دلائل ذکر کیے جائیں گے۔ نمبر 3 برسبیل تمثیل، مثالوں کے ذریعے ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 4 برسبیل وجہ حصر، دلیل وجہ حصر کے ذریعے ہم انشاءاللہ ہر صاحب فرض کے احوال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ اصحاب الفرائض کل 12 ہیں۔ ان 12 افراد میں سے سب سے پہلے نمبر پر باپ ہے۔ باپ کے احوال برسبیل فہم، یاد رکھیں باپ کی کل 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 سدس ملے گا اولاد ذکور کی موجودگی میں۔ نمبر 2 سدس و عصبہ ملے گا اولاد اناث کی موجودگی میں۔ نمبر 3 باپ عصبہ محض بنے گا عدم وجود اولاد کی صورت میں۔ اب ہم ان تینوں احوال کے دلائل سمجھتے ہیں۔ برسبیل دلائل، اولاد ذکور بیٹا، پوتا، پرپوتا تا سلسلہ اخیر کی موجودگی میں باپ کو سدس ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ آیت کریمہ کا آخری جو جملہ ہے ان کان لہو ولد، باب میراث میں جب ولد بولا جائے تو اس ولد کے لفظ میں اولاد ذکور بھی آتے ہیں اور اولاد اناث بھی آتی ہیں۔ چنانچہ آیت کریمہ میں صاف طور پر بیان کیا گیا کہ مرنے والے نے اگر اپنے پیچھے اولاد ذکور میں سے کسی کو چھوڑا ہے تو وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ماں باپ میں سے ہر ایک کو سدس ملے گا۔ اولاد اناث کی موجودگی میں باپ کو سدس و عصبہ ملے گا۔ یہی آیت کریمہ دلیل ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، لفظ ولد میں اولاد ذکور جیسے آتے ہیں ایسے ہی اولاد اناث آتی ہیں۔ چنانچہ اولاد اناث کی موجودگی کی وجہ سے باپ کو سدس ملا۔ پھر باپ کے اوپر کا جو عصبہ ہے، بنوت، بیٹا پوتا پرپوتا نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے درجے کا جو عصبہ ہے وہ خود باپ تھا، اس لیے ہم نے یہاں باپ کو عصبہ بنا دیا سدس کے ساتھ میں۔ نمبر 3 باپ عصبہ محض بنے گا عدم وجود اولاد کی صورت میں، یعنی جب اولاد ذکور میں سے بھی کوئی نہ ہو اور اولاد اناث میں سے بھی کوئی نہ ہو تو باپ صرف عصبہ محض بنے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ اس آیت کریمہ میں عدم وجود اولاد کی صورت میں ماں کے حصے کو تو بیان کیا گیا، باپ کے حصے سے کتاب اللہ ساکت ہے۔ کتاب اللہ کا باپ کے حصے سے خاموش رہنا ہی یہ باپ کے عصبہ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ آپ نے عصبہ کی تعریف جو پڑھی تھی کہ عصبہ وہ حضرات ہیں جن کے حصے کو کتاب و سنت میں بیان نہیں کیا گیا۔ چنانچہ یہاں باپ عصبہ محض بنے گا۔ یہ ہوا برسبیل دلائل۔ اب ہم چلتے ہیں برسبیل تمثیل۔ ہر مثال کے ذریعے ہم ایک ایک حالت کی تعین کریں گے۔ چنانچہ آپ بورڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلی حالت باپ کی سدس ہے۔ مرنے والا مر گیا، اس نے اپنے پسماندگان میں سے باپ کو چھوڑا اور اسی طریقے سے بیٹے کو چھوڑا، تو بیٹا یہ اولاد ذکور میں سے ہے، لہٰذا اسے ہم نے عصبہ بنا دیا اور اسی بیٹے کی وجہ سے باپ کو سدس ملا۔ سدس کے ہم نام عدد 6 سے مسئلہ بنا، 6 کا چھٹا حصہ
باپ کو دیا گیا اور ماں باقی جو 5 ہے وہ بیٹا عصبہ ہونے کی وجہ سے لے لیا۔ اسی طریقے سے دوسری مثال آپ دیکھ رہے ہیں سدس و عصبہ کی ہے کہ مرنے والا مر گیا، اس نے اپنے وارثین میں باپ کو چھوڑا اور بیٹی کو چھوڑا۔ بیٹی یہ اولاد اناث میں سے ہے، تن تنہا ہے، ہم نے اسے نصف دے دیا۔ اسی بیٹی کی موجودگی کی وجہ سے باپ کو سدس و عصبہ ملا۔ پہلے لائن کا نصف دوسرے لائن کے بعض کے ساتھ جمع ہوا، مسئلہ ہم نے 6 سے بنا دیا۔ 6 کا آدھا نصف 3 ہے، وہ ہم نے بیٹی کو دے دیا۔ 6 کا چھٹا حصہ 1 ہم نے باپ کو دیا۔ 1 اور 3 کل 4 تقسیم ہو گئے، 6 میں سے 2 بچا، باپ نے عصبہ ہونے کی وجہ سے 2 حصہ لے لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ باپ کو یہاں مجموعی اعتبار سے 3 مل رہا ہے، 3 میں سے 1 فرضیت سے اور 2 عصوبت سے، اس طریقے سے باپ کا کل حصہ 3 ہوا۔ تیسری مثال آپ دیکھ رہے ہیں کہ باپ عصبہ محض بن رہا ہے، کیونکہ یہاں عدم وجود اولاد کی صورت ہے، نہ تو اولاد ذکور میں سے کوئی ہے اور نہ ہی اولاد اناث میں سے کوئی ہے، لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں باپ عصبہ محض بن کر وَعِنْدَ الْإِنْفِرَادِ يُحْرِزُ جَمِيعَ الْمَالِ تن تنہا ہونے کی صورت میں کل مال وہ سمیٹ لے رہا ہے۔ یہ باپ کے احوال آپ حضرات کے سامنے برسبیل مثال آ گئے، برسبیل تمثیل آ گئے۔ چوتھے نمبر پر برسبیل وجہ حصر، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مرنے والے نے اپنے پیچھے اولاد چھوڑی ہوگی یا اولاد نہیں چھوڑی ہوگی۔ اگر اس نے اولاد نہیں چھوڑی ہے، کسی بھی قسم کی اولاد نہیں چھوڑی ہے، تو باپ عصبہ محض بنے گا، اور اگر اولاد چھوڑی ہے تو 2 حال سے خالی نہیں۔ نمبر 1 یا تو اولاد ذکور چھوڑی ہوگی، نمبر 2 یا تو اولاد اناث چھوڑی ہوگی۔ اگر اولاد ذکور چھوڑا ہے تو ایسی صورت میں باپ فرضیت محض سدس پائے گا، اور اگر اس نے اولاد اناث چھوڑی ہے تو باپ کو سدس و عصبہ ملے گا۔ عزیز طلبہ، یہ ہم نے آپ کے سامنے اب کے احوال ثلاثہ 4 پیرایوں میں 4 طریقے سے بیان کر دیے، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں جد کے احوال۔ دادا کے کل 4 احوال ہیں، اس کی کل 4 حالتیں ہیں۔ 3 حالتیں تو وہی ہیں جو باپ کی ہیں، صرف ایک حالت اس کی زائد ہے، اور وہ بھی بہت آسان ہے کہ باپ کی موجودگی میں دادا ساقط ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی ہم ان 4 پیرایوں میں 4 طریقوں میں ہم جد کے احوال 4 کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1 برسبیل فہم، دادا کو اولاد ذکور کی موجودگی میں فرضیت محض سے سدس ملے گا۔ نمبر 2 دادا کو اولاد اناث کی موجودگی میں سدس و عصبہ ملے گا۔ نمبر 3 عدم وجود اولاد کی صورت میں دادا عصبہ محض بنے گا۔ نمبر 4 باپ کی موجودگی میں دادا محروم ہو جائے گا۔ نمبر 2 برسبیل دلائل، اولاد ذکور کی موجودگی میں دادا کو سدس ملے گا، اولاد اناث کی موجودگی میں دادا کو سدس و عصبہ ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ اس آیت کریمہ میں صاف طور پر بیان کر دیا گیا کہ والدین کی موجودگی میں اگر اولاد ہوں، چاہے وہ اولاد ذکور ہوں یا اولاد اناث ہوں، تو والدین کو سدس ملتا ہے۔ اور یہاں لفظ اب کے تحت دادا بھی داخل ہو گیا، اس لیے کہ جب لفظ اب کا تکلم کیا جاتا ہے کلام عربی میں تو اس سے جد ادنا باپ بھی مراد ہوتا ہے اور جد اعلیٰ دادا بھی مراد ہوتا ہے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ کتاب اللہ میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، جیسے کہ تمہارے باپ کو، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ اللہ نے تمہارے باپ کو جنت سے نکال دیا۔ تو یہاں لفظ اب دادا آدم علیہ السلام پر بولا گیا، تو اس سے سمجھ میں آیا کہ لفظ اب کا جب اطلاق ہوتا ہے، اس کا جب تکلم ہوتا ہے، تو اس سے جد ادنا باپ بھی مراد ہوتا ہے اور جد اعلیٰ دادا بھی مراد ہوتا ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ سے ہم نے جد کے لیے وجود اولاد کی صورت میں، چاہے وہ اولاد ذکور ہو یا اولاد اناث ہو، سدس کو ہم نے ثابت کیا۔ عدم وجود اولاد کی صورت میں دادا عصبہ محض بنے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ،
ماں کی حالت کو ذکر کیا اور باپ اور دادا کے احوال کو ذکر کرنے سے کتاب اللہ خاموش ہے، یہ کتاب اللہ کی خاموشی ہی دادا کے لیے عصوبت کی دلیل ہے۔ نمبر 4، باپ کی موجودگی میں دادا ساقط ہو جائے گا، کیونکہ باپ میت سے زیادہ قریب ہے اور دادا میت سے قریب نہیں ہے بلکہ دور ہے، اور اقرب کی موجودگی میں ابعد ساقط ہو جاتا ہے، اس لیے باپ کی موجودگی میں دادا محروم ہو جائے گا۔ برسبیل تمثیل آپ مثال دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی حالت دادا کی سدس ہے، اولاد ذکور میں سے یہاں پوتا موجود ہے، ہم نے پوتے کو عصبہ بنا دیا اور دادا کو ہم نے اسی اولاد ذکور کی وجہ سے سدس دے دیا۔ سدس کے ہم نام عدد 6 سے مسئلہ بنا، 6 کا چھٹا حصہ 1 دادا کو ملا اور ماں باپ کی 5 ابن الابن عصوبت کی وجہ سے پوتے نے لے لیا۔ اسی طریقے سے سدس و عصبہ یہ دوسری حالت ہے، اولاد اناث میں سے بنت الابن پوتی یہاں موجود ہے، تنے تنہا ہے، لہٰذا ہم نے اسے نصف دے دیا اور باپ دادا کو ہم نے سدس و عصبہ دے دیا۔ پہلے لائن کا نصف دوسرے لائن کے بعض کے ساتھ جمع ہوا، مسئلہ 6 سے بن گیا۔ 6 کا نصف 3 پوتی نے لے لیا، 6 کا چھٹا حصہ دادا نے لے لیا، بچا 2 حصہ، وہ 2 حصہ دادا نے برسبیل عصوبت لے لیا۔ اس طریقے سے دادا کا کل 3 حصہ ہوا، 1 حصہ فرضیت کے پلیٹ فارم سے اور 2 حصے عصوبت کے پلیٹ فارم سے۔ اسی طریقے سے یہ تیسری حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عدم وجود اولاد ہے، کسی بھی قسم کی کوئی اولاد موجود نہیں ہے تو دادا عصبہ محض بن رہا ہے۔ چوتھی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، دادا کے ساتھ میں باپ آ رہا ہے اور یہ باپ میت سے اقرب ہے، دادا میت سے ابعد ہے اور اقرب کی وجہ سے ابعد ساقط ہو جاتا ہے، لہٰذا باپ کی وجہ سے دادا یہاں محروم ہو گیا۔ نمبر 4، برسبیل وجہ حسر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرنے والے نے اپنے پیچھے باپ کو چھوڑا ہوگا یا نہیں۔ اگر باپ کو چھوڑا ہے تو دادا محروم ہو جائے گا، اور اگر باپ کو نہیں چھوڑا ہے تو 2 حال سے خالی نہیں، یا تو مرنے والے نے اولاد چھوڑی ہوگی یا نہیں چھوڑی ہوگی۔ اگر اولاد نہیں چھوڑی ہے تو دادا عصبہ محض بنے گا، اور اگر اولاد چھوڑی ہے تو اولاد ذکور کو چھوڑا ہوگا یا اولاد اناث کو چھوڑا ہوگا۔ اگر اولاد ذکور کو چھوڑا ہے تو دادا فرضیت سے صرف سدس پائے گا، اور اگر اولاد اناث کو چھوڑا ہے تو سدس و عصبہ دادا کو دیا جائے گا۔ عزیز طلبہ، یہ 4 طریقوں سے ہم نے آپ کے سامنے دادا کے احوال کو بھی پیش کر دیا۔ اب یہاں ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ کوئی طالب علم یہ سوال کر سکتا ہے کہ باپ ہو یا دادا ہو، دونوں کو اولاد ذکور کی موجودگی میں سدس ملتا ہے، اور اولاد اناث کی موجودگی میں دونوں کو سدس و عصبہ ملتا ہے۔ کوئی طالب علم سوال کر سکتا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس نے باپ کے ساتھ میں اولاد ذکور کو بھی چھوڑا ہے اور اولاد اناث کو بھی چھوڑا ہے، دادا کے ساتھ میں اولاد ذکور کو بھی چھوڑا ہے اور اولاد اناث کو بھی چھوڑا ہے، تو اب اولاد ذکور کا تقاضا یہ ہے کہ باپ یا دادا جو موجود ہیں ان کو فرضیت محض سدس دیا جائے، اور اولاد اناث کا تقاضا یہ ہے کہ باپ دادا میں سے جو موجود ہے اسے سدس و عصبہ دیا جائے۔ تو عزیز طلبہ، جب یہ تعارض ہو جائے کہ اولاد ذکور اور اولاد اناث دونوں موجود ہوں اور دونوں کی موجودگی یہ الگ الگ تقاضا کر رہی ہو، تو ایسی صورت میں آپ فیصلہ یہ کریں گے کہ عصوبت کے جو 4 درجات ہیں، رشتہ بنوت، ابوت، اخوت، عمومت، ان میں سے چونکہ یہاں ابن موجود ہے، لہٰذا ابن کی موجودگی کا اعتبار کرتے ہوئے ہم دادا یا باپ میں سے جو بھی موجود ہوگا اس کو ہم فرضیت محض سے سدس ہی دیں گے، ہم اس کو سدس و عصبہ بنت یا اولاد اناث کا اعتبار کرتے ہوئے نہیں دیں گے۔ اکتفی علی ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔